العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. باب ما جاء فی اکل البطیخ بالرطب. وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأکل بالبطیخ بالرطب. خربوزہ کو تر کھجور کے ساتھ ملا کر کھانے کا بیان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ کھاتے تھے تر کھجوروں کے ساتھ. البطیخ اس کا معنی ہے خربوزہ. اس کے معنی کے سلسلے میں مختلف باتیں لوگوں نے کہی ہیں، اس لیے تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی خربوزہ ہی بتلایا اور یہی راجح قرار دیا. نیز یہ بھی فرمایا کہ جن لوگوں نے اس کو تربوزہ سمجھا ہے انہوں نے غلطی کی. اور غلطی کا منشا یہ ہے کہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں یہ تھوڑی تفصیل آئی ہے کہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے کھجور کی گرمی ختم ہو جاتی ہے، اور تربوز ٹھنڈا ہوتا ہے نہ کہ خربوز. تو پتہ چلا کہ علت جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ بطیخ کو رطب کے ساتھ ملا کر کھانے کی جو علت ہے وہ یہ ہے کہ کھجور کی گرمی بطیخ کی وجہ سے ختم ہو جائے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بطیخ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں ٹھنڈی کا معنی ہو. اس لیے بعض لوگوں نے اسی انداز پر غور کر کے بطیخ کو تربوز کے معنی میں لیا کہ تربوز ٹھنڈا ہوتا ہے، تربوز ٹھنڈا ہوتا ہے. اب وہ کھجور کی گرمی کو ختم کر دے گا. بظاہر یہ استدلال تو صاف لگ رہا ہے، لیکن روایت میں یہ مراد نہیں ہے. جس طرح تربوز ٹھنڈا ہوتا ہے سچ یہ ہے کہ خربوزہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا میلان شمائل کی شرح میں اسی طرف ہے کہ بطیخ سے مراد تربوز ہے. اور بھی کئی لوگوں نے، کئی شارحین نے یہی بات کہی ہے، مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خربوز سے تفسیر کی، خربوز اس کو بتلایا، اور حضرت گنگوہی نے بھی خربوزہ ہی کہا. یہ ایک اختلاف علماء کے درمیان جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آئیے لغت سے بھی تھوڑی معلومات لیتے ہیں. صاحب محیط اعظم نے بطیخ کی تفسیر خربوزہ سے کی. الغرض
تربوزہ سے بھی تفسیر کی گئی، خربوزہ سے بھی کی گئی ہے، لیکن لغت کی بنیاد پر اور حافظ ابن حجر اور علامہ گنگوہی کی تحقیق کی بنیاد پر اس کی تفسیر خربوزہ سے کرنا راجح ہے۔ خربوزہ کے فوائد میں یہ باتیں بتلائی جاتی ہیں کہ خربوزہ کھانے سے پیشاب میں اصلاح ہوتی ہے، یہ مصلح پیشاب ہے اور مولد لبن ہے، دودھ میں اضافہ ہوتا ہے، پتھری میں بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے، یرقان کی بیماری دور ہوتی ہے، اس کے چھلکوں کا لیپ بنا لیا جائے تو چہرے کی جھائیاں ختم ہو جاتی، لیپ لگایا جائے تو چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی۔ تربوزہ کے بارے میں بھی بتلایا گیا کہ گرمی، تیزی، صفرا، پیاس، ان سب چیزوں میں تربوزہ باعث تسکین ہے، یہ پیشاب آور بھی ہے، یعنی اس میں طری کا مادہ موجود ہے اور اسی لیے اس کو تربوز کہا بھی گیا۔ اب دونوں چیزوں کو ملا کر کھانے کی حکمت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں ملا کر کھاتے تھے۔ اس لیے کہ دونوں جب ملا لی جائیں گی تو مٹھاس پیدا ہو جائے گی، یعنی خربوزہ اور کھجور جب دونوں کو ملا لیں گے تو اگر خربوزے میں کوئی پھیکا پن بھی ہوگا تو اس کا پھیکا پن کھجور کی برکت سے، کھجور کی مٹھاس کی وجہ سے وہ دور ہو جائے گا اور اس کی جو تاثیر ہے وہ بھی دونوں کے مل جانے سے معتدل ہو جائے گی۔ کھجور گرم ہے، اس کے بالمقابل یہ ٹھنڈا ہے، تو دونوں کے ملانے سے اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ امام طبرانی اور ابو نعیم رحمہم اللہ نے حکمت یہ تحریر فرمائی ہے حکمت نہیں بلکہ کیفیت بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھاتے تھے، کہ حضرت انس ناقل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے ہاتھ میں کھجور اور بائیں ہاتھ میں خربوزہ تھا، دونوں کو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے۔ امام نسائی نے ایک صحیح سند سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھجور اور خربوزہ کے درمیان جمع کر کے تناول فرماتے تھے۔ اس طرح ملا لینے سے علاج ہو گیا، گرمی اس کی معتدل ہو گئی اور خربوزے میں جو ٹھنڈک کا مادہ تھا اور اثر تھا وہ بھی معتدل ہو گیا۔ تو علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چلا طب اور علاج یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو چیز مضرت رساں ہے اس کو اس کی ضد کے ساتھ ملا کر کے اس کی مضرت کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی سنت میں ہے۔ حکیمی دواؤں میں معجون بنایا جاتا ہے، کئی چیزیں ملا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پیس کر ایک مرکب بنا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز کی تاثیر میں کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا اور اعتدال کی کیفیت آ جاتی، تو اس معجون بنانے کی اصل بھی یہ روایت بن سکتی ہے۔
اسی انداز کا ایک دوسرا باب ہے، اس باب کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ فی الباب عن انس ھذا حدیث حسن غریب ورواہ بعضهم عن ہشام بن عروہ عن نبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا۔ حضرت ہشام اپنے والد عروہ سے اور عروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اس میں عائشہ کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے روایت مرسل ہو گئی۔ وقد روا یزید بن رومان عن عروۃ عن عائشہ ھذا الحدیث، اس روایت کی جو دوسری سند تھی اس کو بھی بتلا دیا۔ اسی انداز کا یہ دوسرا باب آ رہا ہے، باب ما جاء فی اکل القصاء بالرطب۔ ککڑی کھانا کھجور کے ساتھ، پہلے تھا خربوز کھانا کھجور کے ساتھ، یہاں ہے ککڑی کھانا کھجور کے ساتھ۔ قصہ اور قصہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ کھیرا ککڑی وغیرہ کی جنس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ملا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ روایت میں وارد ہے، بہ قال حدثنا اسماعیل بن موسیٰ الفزاری قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن نبی عن عبداللہ ابن جعفر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکل القصاء بالرطب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قصہ کو رطب سے ملا کر کھاتے تھے، ککڑی کو کھجور کے ساتھ ملا کر تناول فرماتے تھے۔ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے، لا نعرف الا من حدیث ابراہیم ابن سعد۔ یہ روایت جس کی سند اوپر پیش کی گئی، اس میں ابراہیم ابن سعد آئے ہیں، اور یہ روایت صرف انہی کی سند سے آئی ہے، کوئی اور دوسرا طریق نہیں ہے، اس لیے روایت غریب ہے۔ روایت میں ہے کہ دونوں چیزیں ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے، ککڑی اور کھجور، تازہ کھجور۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ککڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، کھجور گرم، اب دونوں کو ملایا تو اعتدال پیدا ہو گیا۔ یعنی حکمت کے اعتبار سے وہی بات اس میں بھی ہے جو تربوزے، خربوزے اور کھجوروں کے ساتھ کھانے کے سلسلے میں جو بات تھی، وہی بات یہاں بھی ہے۔ نیز یہ کی لذت کے سلسلے میں بھی اصلاح ہو جاتی ہے کہ ایک کی کمی دوسرے سے پوری ہو جاتی ہے۔ طبرانی کی روایت جو حضرت عبداللہ ابن جعفر سے منقول ہے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے ہاتھ میں میں نے ککڑی دیکھی، بائیں ہاتھ میں کھجور دیکھی۔ کہ کبھی اس ہاتھ سے کھاتے، کبھی اس ہاتھ سے کھاتے، یعنی دونوں ہاتھ اگر مشغول ہیں، دونوں میں کھانے کی چیز ہے، تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ادھر کی چیز ادھر کے ہاتھ میں، دائنے ہاتھ میں لے لیں پھر کھائیں۔ داہنے والی چیز داہنے ہی ہاتھ سے کھا لیں، بائیں ہاتھ میں جو چیز کھانے کی ہے اس کو بائیں ہاتھ سے ہی کھا لیں۔ یہ بائیں ہاتھ سے کھانے کی کراہت کا تعلق اس وقت سے ہے، اس شکل سے ہے جبکہ دائنا ہاتھ خالی ہو، اس سے کھایا جانا ممکن تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی بائیں ہاتھ سے کھا رہا، اور یہاں تو چونکہ دونوں ہی ہاتھ میں کھانے کی چیز ہے، اس لیے دونوں ہاتھ سے کھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل فرمائی ہے۔ اس روایت کے تعلق سے اس کے ذیل میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو پھل ایک ساتھ کھائے جا سکتے ہیں، یعنی اس کو اسراف میں شامل نہیں کریں گے۔
دوسری بات یہ سمجھ میں آئی، معقولات اور مشروبات میں آدمی اگر وسعت رکھے تو یہ بھی جائز، اگر اللہ نے نصیب کیا ہے، مہیا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تیسری بات جو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ معقولات و مشروبات کو طبی قاعدے کے مطابق مفید بنا کر کے آدمی استعمال کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا کبھی ہم دسترخوان پر ککڑی وغیرہ اس طرح کے کیا ہے سلاد وغیرہ بناتے ہیں، اور اس میں کبھی لذیذ بنانے کا خیال ہوتا ہے اور کبھی مفید بنانے کا خیال ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس قسم کی روایات سے جو ابھی زیر درس چل رہی ہیں مستفاد ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت اس موقع پر جوڑ لیجیے، جس سے معلوم ہوگا کہ ککڑی کا کھانا کھجور کے ساتھ انسان کی بدن کی درستگی کے لیے مفید ہے۔ اس لیے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ککڑی کو کھجور کے ساتھ ملا کے استعمال کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری رخصتی کا وقت قریب آیا تو میری والدہ نے چاہا کہ میرا بدن ذرا کچھ فربہ ہو جاوے، بدن کچھ اچھا ہو جاوے، تو مجھے ککڑی اور تازہ کھجور ایک ساتھ ملا کر کھانے کا حکم دیا اور مجھے کھلایا، جس کی وجہ سے میرے بدن میں کچھ فربہی آ گئی، بدن اچھا ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کبھی نمک کے ساتھ استعمال فرماتے تھے، کبھی بغیر نمک کے بھی استعمال فرمایا آپ نے۔ حاصل یہ ہے مجموعی طور پر کہ ان پھلوں کی لذت بڑھانے کے لیے، مفید بنانے کے لیے، لذیذ اور مفید بنانے کے لیے، ان کی لذت اور افادیت میں اضافہ کرنے کے لیے کسی قسم کا اس میں کچھ مادہ اور بڑھا لیا جائے، کوئی اس میں مزید چیز ملا لی جاوے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام تو نہیں کرتے تھے تفقہات کا، تنعمات کا، لیکن اللہ کی طرف سے اگر چیزیں مل جاتی تھی تو آپ بأحسن طریق اس کو استعمال فرماتے تھے۔ اس روایت کی یہ روح بھی نکلتی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.